یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست احباب، اہل گاؤں، معزز افراد اس مجمع عام میں موجود ہیں۔ پیر طریقہ جناب پیر منظور احمد صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ چند دن قبل جو واقعہ ہوا، میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ اس شخص نے حضور کا نام دیکھ کر پھر جان بوجھ کر یہ کیا ہو، چونکہ میرا مقصد کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا نہیں۔ کم علمی یا اس کی نظر حضور علیہ السلام کے نام پر نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا، تو اس وقت جو میرا فرض تھا ایمانی، میں نے وہ ادا کیا۔ پھر بھی اپنے اور عوامی جذبات کے کنٹرول رکھتے ہوئے اس کا لائحہ عمل قانونی حوالے سے ہم نے طے کیا، جس میں علاقہ کی پولیس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا کوآپریٹ کیا، اور ایک بہت بڑے شر سے اللہ نے ہم سب کو نجات عطا فرمائی۔ جب ہم نے اس معاملے کو اٹھایا تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ اس سٹیکر پر حضور علیہ السلام کا نام موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس نہ نیت سے کیا ہے، نہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کو دیکھا، میں نے سمجھا کہ عام جس طرح سٹیکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو میں نے وہ اکھاڑ دیا۔ تو بہرحال چونکہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اپنے اس کیے پر شرمندہ ہوں، چونکہ نبی سب کا برابر ہے، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کلمہ سب حضور علیہ السلام کا ہی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جب نمبردار صاحب اور دیگر معززین نے مجھ سے بات کی تو میں نے یہی کہا تھا کہ شریعت جتنا ریلیف دے گی، میری کوئی ذاتی عداوت ان سے نہیں ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، آپ جانتے ہیں میں نے آج تک کسی سے نہ کوئی ذاتی معاملہ رکھا ہے۔ باقی علمی اختلافات وہ ازل سے چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، اسے ہم بند نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک ادب کے دائرے میں رہ کر چلنے چاہیے۔ تو میں نے تگ و دو کر کے، کوشش کر کے، چونکہ ان کی نیت نہیں تھی توہین کی، اور ہماری نیت نہیں تھی کوئی ہم ان کو کوئی ذاتی اپنی عداوت کا نشانہ بنائیں۔ لعنتی ہے وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنی انا کے لیے استعمال کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو ہم دنیا داری کے معاملات میں لوگ سیاست کرتے ہیں، کرتے رہیں، واللہ باللہ یہ معاملہ نہ سیاست کرنے کا ہے، نہ کسی کے جذبات کو مجروح کرنے کا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے بھائی نہیں دیکھا کہ اس پہ حضور علیہ السلام کا نام تھا، اور نہ ہی میرا کوئی نیتاً یہ ارادہ تھا، تو بحیثیت مسلمان ہم نے کوشش کی کہ جب ایک بندے کا توہین کا ارادہ ہی نہیں تو پھر ہم اس پہ بلا وجہ اس قانون کو لاگو کر دیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے ہم بھی بارگاہ رسالت میں بھی مجرم بنیں گے اور بارگاہ احدیت میں بھی مجرم بنیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خود کوشش کر کے بلا جبر و اکراہ، مجھے کسی کا کوئی نہ کوئی جبر ہے، نہ میں اس معاملے کو کچھ سمجھتا ہوں، میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا، اپنے اکابرین علماء سے رابطہ کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اس کا کوئی اگر شرعی حل ہے تو آپ مہربانی فرمائیں، ہم ایک بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو گاؤں کے کچھ دوست بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے جو
لکھا وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ اگر یہ شخص اپنے سابقہ عقیدے سے یعنی جو نظریہ تھا اس کا جو موجب بنا ہے اس کی ایسی حرکت کرنے کا برملا توبہ کرے اور اپنے اس نظریے سے جو غلط فہمی میں ہوا معافی مانگے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور وہ سٹیکر اپنے ہاتھوں سے نصب کر دے۔ اگر وہ شخص ایسا کر لے تو وہ مسلمان ہے، اس کو کسی قسم کی تکلیف دینا یا یہ بات کر کے اسے طنز کرنے والا بندہ خود مجرم بن جائے گا، چونکہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، یہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ تو ہم نے وہ نیچے انہوں نے اس فتوے کا حوالہ بھی دے دیا، احناف کی اکثر کتب خصوصاً شامی شریف میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو ہم بھائی جس بندے کو شریعت ریلیف دے، ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو اسی طرح لے کر چلیں۔ جب شریعت ایک چیز کی اجازت دے رہی ہے، اسے ریلیف دے رہی ہے تو ہمارا حق ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ شریعت کی وجہ سے تھا، ہمارا اس میں ذاتی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اس بزرگ نے جو اپنا بیان لکھا ہے بمے دستخط، وہ میرے پاس اگر تشریف لے آئیں تو وہ میرے سامنے ہے جی۔ سکنہ مسمی محمد شفیع وال محمد اسماعیل، چک نمبر 103 104 سیونار بمبا، تھانہ ہڑپا، تحصیل و ضلع ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 2/1/2022 بوقت عشاء کم علمی کی وجہ سے مسجد عثمانیہ کے گیٹ پہ لگا سٹیکر جس پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا مجھے نظر نہیں آیا، میں نے اسے اتارا اور پھاڑ دیا۔ خطیب مسجد حاضہ کے آگاہ کرنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اس سٹیکر پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا تو مجھے اپنے کیے پر انتہائی شرمندگی ہوئی۔ اس معاملے میں جب علماء اہل سنت سے رجوع کیا کہ میری اس غلطی کی تلافی کس طرح ہوگی تو مجھے شریعت مطہرہ کی روح سے اعلانیہ توبہ کا حکم دیا گیا۔ بحیثیت مسلمان میں شریعت مطہرہ کا پابند ہوں، مجمع عام میں اپنی لا علمی کی وجہ سے کی ہوئی اس غلطی سے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور اس فعل سے میرے اس فعل سے جن مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں، یہ غلطی مجھ سے کم علمی میں ہوئی ہے، میں توہین رسالت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہی بیان ہے۔ تو میرے بھائی آپ جتنا یہ لوگ نوجوان طبقہ یا دوست احباب بیٹھے ہیں، ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے، آج کے بعد اس بیان کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کوئی ملال نہیں ہے، یہ چیزیں ان میں رکھیں، اور باقی بھی کسی کو رکھنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسجد میں ہے، کم علمی سے غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے بعد اس مسئلے کو کسی چوک کسی گلی میں اگر کوئی ڈسکس کرے گا تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ شریعت نے انہیں چھٹی دے دی ہے ان کے اس بیان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ اٹھانا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تھا، اور اس کو بند کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کی وجہ سے ہے۔ اس میں نہ کوئی جبر ہے، نہ اکراہ ہے، نہ ہم کوئی کسی اللہ معاف کرے کوئی حضور علیہ السلام کے نام کو بیچ رہے ہیں، نہ کوئی ایسا کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ معاف کرے، چونکہ زبان تھڑکنے سے کوئی پتہ نہیں لگتا بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اور اس گاؤں میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ کسی وقت میں فکر کے ساتھ ہوں، وہ اس بات کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، جس طرح یہ خبر پھیلی ہے جنگل میں آگ کی طرح یہ پھیل گئی تھی، تو اس میں ہمارا بھی نقصان ہو سکتا تھا، ان کا بھی ہو سکتا تھا، تو یہ دونوں گھروں کے لیے برابر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کیا اور ہمیں ایک بہت بڑے فتنے سے، شر سے اللہ نے ہم سب کو محفوظ فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین ثم